الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ دونوں شیخین بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ، کہ طاقتور یعنی پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو اپنے اپوننٹ کو، اپنے مد مقابل کو، اپنے اپوزٹ جو جس سے اس کا مقابلہ ہے اسے زور یعنی طاقت سے پچھاڑ دے، بلکہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ ان ریالٹی جو اصل پہلوان ہے، جو اصل طاقتور ہے، جو اصل اسٹرینتھ والا آدمی ہے، وہ بندہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا جائے۔ عند الغضب یملک نفسہ عند الغضب، اپنے نفس کو کنٹرول، اپنے ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول میں رکھے، اپنے غصے کو کنٹرول میں کرے۔ غصے کے وقت اس اپنے نفس کو، اس کا یعنی جو معاملات ہیں سارا اس کا ٹیمپرامنٹ اس کے اپنے کنٹرول میں ہو۔ یہ اصل پہلوانی اور اصل بہادری اور اصل طاقت کی نشانی ہے۔ اور آف کورس اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو انسان ہے، ایک ہیومن بینگ ہے، جو اس انسان، اس آدمی کا سب سے بڑا جو مشکل کام اس کے لیے کرنا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو اس کا اصل نفس ہے، جو اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کو اپنے کنٹرول میں کرے۔ باقی معاملات تو ظاہر ہے خارجی تو اس کے اپنے کنٹرول میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن جیسے کہ فرمایا گیا عدوی کا نفس کلتی بین جنبئی کا، کہ تیرا سخت ترین دشمن خود تیرا نفس ہے۔ سب سے بڑا جو تیرا دشمن ہے یعنی انسان کا، وہ اس کا اپنا نفس ہے، اور اسی نفس کو اپنے کنٹرول میں کرنا عند الغضب، غصے کے وقت، یہ اصل پہلوانی کی نشانی ہے۔ پہلوانی یہ نہیں ہے کہ جو طاقت میں یعنی ظاہر ہے ریسلنگ کے ایک میچ میں اپنے اپوننٹ کو پچھاڑ دے، لیکن اس کا اپنا نفس ہی اس کے کنٹرول میں نہیں، تو وہ کوئی ایسا پہلوان کہلانے کے لائق نہیں بندہ۔ اصل پہلوان وہ ہوا، اصل طاقتور وہ ہوا جو غصے کے وقت اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کرے۔ یہ جو حلم ہے اور بردباری ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن بھی تمام اخلاق کی اور اخلاقیات اور معاملات لوگوں سے کرنے کے، یا جو بھی اپنے کریکٹرسٹکس ہیں انسان کی، اس کی تاکید اور اہتمام کے ساتھ جن چیزوں کی تعلیم دی ہے، ان میں ایک حلم اور بردباری جسے کہا جاتا ہے وہ بھی بہت ہی ہائیسٹ پرائیورٹی کے اوپر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسے کہا گیا کہ وہی اصل پہلوان ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں کرے، یعنی اس کے اندر یہ حلم اور بردباری کی یہ صفت، یہ کوالٹیز اس بندے میں موجود ہوں۔ اور اسی وجہ سے ایک دوسری روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، کہ تم غصہ مت کیا کرو، یعنی غضب مت کیا کرو۔ اور پھر فردد ذلک مرارا، اس آدمی نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد پوچھا اچھا مجھے کوئی وصیت کیجیے، مجھے اس کے بعد پھر پوچھا کوئی وصیت کیجیے، اور ہر مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رپلائی دیا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، یعنی غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کیا کرو، غصہ مت کیا کرو۔ اس حلم اور بردباری کی جو صفات ہے، اسے اتنا زیادہ ایمفسس کے ساتھ بیان کیا بار بار احادیث کے اندر، کہ تاکہ اس کی ایک ایک امپورٹنس لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کو کی انفارمیشن یا نالج میں آ جائے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بار بار ایک ہی نصیحت کی کہ تم بس غصہ مت کیا کرو تو ساری چیزیں اپنے کنٹرول میں ہو جائیں گی۔ آف کورس معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ
جو بری عادتیں ہیں، جن میں جتنے بھی جو انسان کے اندر غلط یا گندی یا بری کوالٹیز ہو سکتی ہیں، اس میں غصہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت ہی زیادہ خطرناک اور جس کا جو الٹیمیٹ جو فیٹ ہوتا ہے، جو انجام ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ برا ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اسی کی وصیت کی کہ غصہ کم کیا کرو، لا تغضب لا تغضب لا تغضب۔ اس بندے کو بار بار ایک یہی وصیت کی کہ غصہ اگر کنٹرول میں ہوگا تو تمام دوسرے معاملات خود بخود کنٹرول میں ہو جائیں گے۔ اور ظاہر ہے اگر حلم اور بردباری کی صفت سے ہی بندہ محروم ہو گیا خدا نخواستہ، تو پھر اس کے دوسرے جو ایکسٹرنل معاملات ہوں گے، جو خارجی چیزیں ہوں گی، وہ بھی اس کے کنٹرول سے پھر باہر ہوتی جائیں گی۔ کیونکہ غصے کی حالت میں انسان ظاہر ہے نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حدود کا خیال رکھتا ہے اور نہ ہی کوئی اپنے نفع نقصان، اس کو صحیح طرح سے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ اس کو ٹیمپرامنٹ جب کنٹرول سے لوز ہوتا ہے کسی کا، تو پھر نہ اللہ کی حدود کا کوئی پاس رکھ سکتا ہے، نہ اس کی احساس رہتا ہے دل میں یا یاد رہتا ہے یا کنٹرول رہتا ہے، اور نہ ہی دنیاوی کسی معاملات کا، اور پھر بہت سارا نقصان بڑھتا جاتا ہے انسان کا۔ اور جو اس کا نفس ہوتا ہے وہ اس حالت میں پھر شیطان کے کنٹرول میں ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک دوسری روایت میں فرمایا گیا کہ غصہ جو ہے وہ دین ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو، ایک کڑوی سی جو چیز ہوتی ہے، وہ شہد کو جب ڈالی جاتی ہے ایلوا، اور وہ اسے خراب کر دیتا ہے فوراً ہی۔ بالکل اسی طرح سے غصہ جو ہے یہ انسان کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے، اس سے ایسے کام کرا دیتا ہے جو ایمان کے ہی اگینسٹ پھر خدا نخواستہ جا سکتے ہیں۔ اور اسی لیے اس کے اوپر بار بار ایمفسس کے ساتھ کنٹرول کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ لیکن ظاہر ہے انسان ہے، انسان کے اندر ایک فطرت ہے، غصے کی ایک فطری تقاضا بھی ہے۔ آف کورس یہ غصے نہ کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انسان کو غصہ کبھی آئے ہی نہ۔ حق بات ہے جو جہاں پہ حق اور باطل کا جہاں پہ معاملہ ہے، صحیح اور غلط کی پہچان ہے، وہاں پہ اگر کسی کو ٹیمپرمنٹ کے اندر بھی غصہ آ جاتا ہے تو بالکل وہ ایک ہیومن کوالٹی ہے، تو وہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول کرنا، حلم اور بردباری کی جو صفات ہیں، جو کوالٹیز ہیں، وہ اپنے اوپر زیادہ ایمفسائز کے ساتھ اجاگر کرنا، یہ اصل کمال ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا، آف کورس اس کی بھی ہمیں بہت سارے میتھڈز اور پرسکرپشنز اور طریقے بتائے گئے، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی، جس میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، کہ جب تمہیں غصہ آئے اور تم کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جایا کرو، فإن ذاب عنه الغضب والا فلیستجع، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور اگر بیٹھنے سے بھی وہ غصہ دور نہیں ہوا اور یا پھر بیٹھے ہوئے ہو اور غصہ آ گیا تو پھر چاہیے کہ لیٹ جائے انسان۔ یعنی ایک نفسیاتی سارٹ آف جو ایک سائیکولوجیکل اس کی تدبیر بتائی ہے، اس کا علاج یا ریمیڈی بتائی کہ کسی کو غصہ آ رہا ہے تو اس کی ایک بہت ہی ایک ایفیشینٹ ایک کارگر ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم اگر کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور اگر بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ۔ تو آف کورس کیونکہ اس کا امکان کم ہوتا جائے گا، اور آف کورس جب بندہ اپنی فزیکل کیپیسٹی سے ایک مینٹل سٹیٹ کو اپنی چینج کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اس کی وہ ایموشنل جو نفس کی جو ٹیمپرمنٹ کی سچویشن ہے وہ بھی انشاءاللہ کنٹرول میں ہو جائے گی۔ اور اسی لیے ایک ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا ویسروا، لوگوں کو دین کی تعلیم دو اور ان کے لیے آسانی پیدا کرو، ولا تعسروا، ان کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرو، لوگوں کو دین کی نالج اور علم دو اور ان کے لیے پھر دین کے اندر آسانیاں پیدا کرو، انہیں ریمیڈیز یا طریقہ بتاؤ کسی بھی پرابلم سے باہر آنے کا۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، جب تمہیں اگر کسی کو غصہ آئے تو اس کا پھر ریمیڈی کیا بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، فَلْيَسْكُتْ وَإِذَا غَضَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ وَإِذَا غَضَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، یہ بار بار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جیسے ان صحاب سے فرمایا تھا لا تغضب لا تغضب، غصہ مت کرو غصہ مت کرو، اس کے اوپر بہت زیادہ ایمفسس دیا تھا، اسی طرح یہاں پہ بھی ایمفسس دیا فَلْيَسْكُتْ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، جب تمہیں غصہ آئے خاموش ہو جاؤ، جب تمہیں غصہ آئے خاموش ہو جاؤ۔ یعنی کیا مطلب ہوا، آف کورس کہ غصہ تو آئے گا، یہ تو ایک ہیومن ایک نیچر کا ایک تقاضا ہے، کریکٹرسٹک ہے انسان کی، ہیومن بینگ کی،
تو اس کی ایک تدبیر بتائی اسے سولو کرنے کی کہ جب غصہ آئے تو تم خاموش ہو جاؤ. اور ظاہر ہے جب کوئی بندہ خاموشی اختیار کرے گا، جب سائلنس ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے ہی اور ٹھنڈے دماغ سے انسان سوچے گا، تو آف کورس اسے ری وزٹ کرنے کا اپنا موقف یا اپنا جو بھی اس کا سٹینڈ ہوگا وہ سوچنے کا جب موقع ملے گا تو انشاءاللہ وہ اب اس کے غصے کو کسی نہ کسی حد تک ویسے ہی کنٹرول میں لے آئے گا. تو اسی لیے فرمایا کہ جب غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ. پہلے فرمایا اگر کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ، اور آف کورس خاموش ہو جاؤ. یہ 2-3 تدابیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی کارگر جسے کہہ سکتے ہیں سائیکولوجیکل یا فلسفیکل ایک اعتبار سے بھی انسان کی اپنے بہتری کے لیے یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. اور پھر فزیکل اعمال بھی کرنے کے اعتبار سے بہت سارے اور ریمیڈیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم اور بزرگی کو پانے کے لیے ہمیں جو بتائی. ان میں ایک دوسری عطیہ بن عروہ سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر بتائی، ان الغضب من الشیطان، کہ جو غصہ ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وان الشیطان خلق من النار، اور جو شیطان ہے وہ آگ سے بنا ہے. تو حل کیا ہے؟ وانما تطفئ النار بالماء، یہ جو آگ ہوتی ہے یہ پانی سے بجھائی جاتی ہے. وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، اس لیے تمہیں جب غصہ کسی کو آئے تو تم جاؤ اور وضو کرو. یعنی غصے کو دور کرنے کی ایک بالکل خاص تدبیر ہے. اور ان پہلی جو تدابیر تھی کہ جی کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ، یا غصہ آئے تو فَلْيَسْكُتْ، خاموش ہو جاؤ، اس سے بھی بہتر ایک اور زیادہ اچھی ریمیڈی بتائی کہ غصہ جو ہوتا ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہوا ہے. جیسے آتا ہے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، شیطان نے فرمایا کہ شیطان نے کہا اللہ سے کہ مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا ہے، خلقتنی من نار، میں آگ سے بناؤں، اور خلقتہ من طین، یہ انسان جو ہے یہ تو مٹی سے بنا ہے. تو پتہ چلا شیطان کیونکہ آگ سے بنا ہے، اور یہی اس روایت میں بھی آ رہا ہے خلق من النار، شیطان کی جو تخلیق ہوئی ہے اللہ نے شیطان کو آگ سے بنایا ہے. اور غصہ جو ہوتا ہے وہ کیونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے آف کورس، اسی وجہ سے اس کی تدبیر یہ بتائی کہ آگ کو بجھانے کا کیا طریقہ ہے بیسٹ، جو فائر بریگیڈز کرتی ہیں کہیں پہ بہت زیادہ جب اگر کہیں آگ لگ جاتی ہے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی کہیں آگ ہو یا بڑے سے بڑا کسی مکان میں، گھر میں، بلڈنگ میں، یا بہت ہی بڑے کسی فارسٹ میں بھی آگ جب لگتی ہے تو جو فائر بریگیڈ آتی ہے، فائر فائٹرز کا کام کیا ہوتا ہے، وہ اس پہ پانی ڈالتے ہیں، بڑے بڑے اسپریز ہوتے ہیں ان کے پاس شاور کے، اور وہ اس پہ پانی ڈالتے ہیں اور اس آگ کو بجھاتے ہیں تو اس سے وہ کنٹرول میں آ جاتی ہے. یہی طریقہ یہاں بھی بتایا کہ غصہ کیونکہ آگ سے شیطان کی طرف سے ہے تو اس پہ پانی ڈالنے کا طریقہ کیا بتایا کہ تم وضو کر لو. جب انسان وضو کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کا غصہ آٹومیٹکلی دور ہو جائے گا. اور یہ آزمایا ہوا بھی سننے میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے اوپر پانی گرائے گا غصے کی حالت میں تو آٹومیٹکلی وہ اپنا ٹھنڈا ایک فیل کرے گا، اور سائیکولوجیکلی اس کا مائنڈ بھی ٹھنڈا ہوگا اور وہ ڈائیورٹ ہوگا اس کی اٹینشن، اور اس کا غصہ انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد جاتا رہے گا. اور ظاہر ہے جب غصے کو اس کا چلا جائے گا تو آف کورس پھر وہ بہت زیادہ اللہ کے قرب کا حقدار اور ظاہر ہے زیادہ پانے والا بنے گا. کیونکہ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تجرع عبد افضل عند اللہ عز وجل من جرعۃ غیظ یقزمها ابتغاء وجہ اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے کسی چیز کا گھونٹ ایسا نہیں پیا جو اللہ کے نزدیک اس غصے کے اس گھونٹ سے افضل ہو جس کو کوئی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر پی جائے. یعنی کسی کو غصہ آیا اور وہ اللہ کی رضا کی خاطر اسے پی گیا، جیسے کہ ان تدابیر کے ہی تھرو جیسے ہمیں بتایا گیا یہ طریقہ ہے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، یا خاموش رہو، یا وضو کرنے چلے جاؤ. وضو کرو گے تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اللہ کی رضا کے لیے جو بندہ یہ کرے گا اور اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرے گا، غصے کے وقت اس غصے کو پی جائے گا، تو یہ گھونٹ جو پیے گا وہ یہ اللہ کے نزدیک اور تمام دوسری چیزوں سے افضل ہے. ظاہر ہے جیسے اردو میں بھی کہا جاتا ہے غصے کو پی جانا، اسی لیے یہاں پہ بھی فرمایا گیا، یہ غالباً موسٹ پرابلی عربی کا یہ موقولہ اردو میں بھی آ گیا کہ جو غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہیں، اور ان کا بہت ہی ہائی لیول اور مرتبہ ہے. اور اسی وجہ سے قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، سورہ آل عمران کے اندر، کہ جو وہ ان لوگوں کی صفت بتائی گئی جو غصے کو پی جانے والے اور دوسروں کی زیادتی اور قصور کو معاف کر دینے والے ہیں. کاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، اور عافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، لوگوں کو قصور کو لیٹ گو کرنے والے، forgive کرنے والے. ان کے بہت ہی بڑا ظاہر ہے
مرتبہ اور ایک سٹیٹس ان احادیث اور قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا. اور یہیں تک نہیں بلکہ ایک سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قضم غیظا وهو يقدر على ان ينفذه دعا الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في اي الحور شاء، کہ جو بندہ غصے کے وقت اپنے غیظ کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا، ایون دو وہ اس کیپیسٹی میں ہوگا کہ وہ اپنا بدلہ لے سکے، اپنے غصے کو امپلیمنٹ کر سکے، اپنا جو بھی اس کا جس بات پہ بھی اس کا اس ٹیمپرامنٹ لوز ہوا ہے وہ اپنا جس بندے سے بھی ہوا ہے وہ اس سے اس کا بدلہ لے سکے یا اپنے بات کو منوا سکے. اس کے پاس یہ پاور ہے، اتھارٹی ہے، کوئی مالک ہے، اپنے نوکر سے، اپنے امپلائی سے، اپنے کسی ملازم سے اسے شدید ڈانٹ سکتا ہے، اسے غصہ آ گیا اور اسے مار بھی سکتا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اللہ کی خاطر، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو جو اپنے غصے کو پی جانے والا، یعنی شدت غصے کے وقت اس سچویشن میں کہ غصے کی شدت کے وقت آدمی کے دل کی انتہائی جب خواہش ہو کہ وہ بدلہ لے سکے اور وہ بدلہ لے بھی سکتا ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے، قدرت ہونے کے باوجود محض اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرے اپنے غصے کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اسے بلائیں گے اور اسے یہ پروپوزیشن دیں گے، یہ اتنی ساری جو حوریں کھڑی ہوئی ہیں ان میں سے جس کو چاہے یہ اختیار کر لے اور لے جائے اپنے ساتھ. یخیر فی ای الحور شاء، جو بھی حور یعنی کہ جنت کی جو عورت ہوگی وہ چاہیے اسے، اس کا وہ انتخاب کر لے، چوز کرے اور اپنے ساتھ لے جائے، یا اس کا خاص انعام، اس کا ایک ریوارڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے. اور یہی صرف اس کے علاوہ یہی نہیں بلکہ اور بہت سارے ریوارڈز اسے دوسرے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے، جیسے کہ انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ ومن کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامت ومن اعتذر الی اللہ قبل اللہ عذرہ، کہ جو کوئی بھی دوسروں کی بری باتوں کو، بدگوئی کو چھپائے گا، لسانہ ستر اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عورت، اس کی یعنی کہ اس کے اپنے عیبوں کو، عیوب کو چھپائے گا، پردہ پوشی فرمائے گا اس بندے کے عیوب پر. اور جو کوئی غصہ روکے گا تو اور پی جائے گا، یعنی اللہ قیامت کے دن جو غصے کو پینے والا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عذاب کو خود بخود روک دے گا اور وہ عذاب سے اللہ کے بچ جائے گا. اور ظاہر ہے جو اللہ کے لیے اپنی تقصیر کی معذرت اللہ کے حضور میں کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی معذرت کو قبول فرمائیں گے. تو بہرحال یہ بہت ساری جو کوالٹیز ہیں، یہ ریوارڈز ہیں اور عطیات جو غصے کے عوض انسان کو ملنے والے ہیں، یہ تو قیامت میں ڈیفینیٹلی اسے ملیں گے ہی ملیں گے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری تدابیر میں ہمیں حدیث میں تدابیر بتائیں، اور غصے کو دور کرنے کی، رفع کرنے، اپنے ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول کرنے کی، اور حلم اور بردباری کی جو کوالٹیز ہیں، صفات ہیں، انہیں اپنے اندر لانے کی یہ ساری طریقے اور ریمیڈیز بھی بتائیں، تاکہ انسان انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرے اور اپنے سٹیٹس میں، اپنے مرتبے میں، اپنے مقام میں ہائر اینڈ ہائر، اوپر سے اوپر جاتا جائے. کیونکہ یہ وہ کوالٹیز ہیں حلم اور بردباری کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبوب صفات میں سے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو بہت زیادہ پسند ہیں، قریب ہیں، اللہ کے نزدیک جن کوالٹیز کا بہت ہی مرتبہ اور مقام ہے، ان میں سے یہ حلم اور بردباری کی بھی صفات ہی ہیں. اور اسی کا پتہ ایک دوسری ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے چلتا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لاشج عبد القیس کے ایک آدمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ الحلم والانات، کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور پیاری ہیں، ایک بردباری یعنی یہی غصے کو اپنے اوپر مغلوب نہ کرنا، اور دوسری جلدی نہ کرنا. قبیلہ جو عبد القیس تھا اس کا ایک وفد تھا، یہ 2 مرتبہ مدینہ طیبہ تشریف لائے. یہ لوگ بحرین کے علاقے میں مقیم تھے، اور یہ 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو سیکھنے کے لیے آئے، اور یہ بہت ہی زیادہ ظاہر ہے مسلمانوں میں
ہائی کیلیبر کے لوگ تھے، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے دوسری مسجد نبوی کے بعد دوسری جامع مسجد بھی اپنے علاقے میں بنائی، جہاں جمعہ وغیرہ کی نماز صلات وغیرہ بھی ہوا کرتی تھی. اور یہ بہرحال لیکن راستے میں کیونکہ دشمن ہوتے تھے تو بار بار نہیں آ سکتے تھے، یہ دور دراز سے آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ملتے تھے اور نصیحت حاصل کر کے چلے جاتے تھے. تو انہی میں ایک جو ان کا رئیس تھا وفد کا ان کا، جب یہ قبیلہ عبد القیس آیا تو اس قبیلے کے لوگوں میں جو ان کا رئیس تھا اس کا نام تھا منذر، اور عرف اس کا جو معاشرے کے اندر یعنی کہ جسے کہا جاتا ہے پیٹ نیم، وہ اشج تھا. تو اس اشج آدمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے کہا. باقی لوگ جیسے پہنچے مدینہ انہوں نے فٹافٹ اپنی سواریوں کو سے کود کے اور جمپے ومپے لگا کے ادھر ادھر اور بھاگے، اور بس فٹافٹ کے میں آگے سے آگے نکل جاؤں. لیکن یہ شخص جو تھا یہ حلم اور بردباری اور پیشنس اور اس کے اندر یہ ہائی کوالٹیز تھیں. تو اس وجہ سے انہوں نے جلد بازی نہیں کی، بلکہ اتر کر اپنی سواری سے اترے اور سب پہلے اپنے تمام سارے سامان کو اکٹھا کیا، محفوظ کیا، پھر گئے اور پہلے غسل کیا اور پھر کپڑے تبدیل کیے. اس کے بعد بطانت اور وقار کے ساتھ ایک طریقے سے ایک جو رسپیکٹ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے مطابق بالکل صاف ستھرے اور نہا دھو کے اور چینج کر کے خوشبو لگا کے جس ایک فارمیٹ میں آئے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ رویہ بہت پسند آیا. اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاص طور سے یہ ایک ان کے ایک خاصیت کے طور پر انہیں یہ دو چیزوں کی خوشخبری دی کہ دو خصلتیں تمہاری اندر ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ان میں یہی ایک حلم، بردباری یعنی غصے کو اپنے اوپر مغلوب نہ کرنا، غصے کے وقت اعتدال پر قائم رہنا، اور دوسری انات یعنی کاموں میں جلد بازی نہ کرنا، بے صبری نہ کرنا، اور ہر کام کو متانت اور وقار کے ساتھ اطمینان سے، سکون سے، پیشنس سے ادا کرنا، بجائے اس کے کہ جلد بازی میں اور کوئی غلط فیصلہ کرے انسان. اس اکثر جلد بازی کا کام کیونکہ شیطان کا کام ہوتا ہے، انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے بھی. اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے یہ ٹائٹل دیا کہ تمہاری یہ دو کوالٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. بہرحال عام بندہ یہی کر سکتا ہے کہ دعا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی حلم اور بردباری کی صفات عطا فرمائے اور غصے کو پی جانے والے لوگوں میں بنائے، اور ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر کسی کو غصہ آتا بھی ہے تو وہ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، یا یہ ہے کہ خاموش رہے فلیسکت جیسے فرمایا، یا اگر یہ بھی نہیں تو کم سے کم ایٹ لیسٹ اتنا یاد رہے کہ غصے کے وقت سب سے جو بیسٹ ریمیڈی ہے وہ یہی ہے کہ جا کے وضو کر لے. وہ وضو کرنا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے غصے کو ضرور موسٹ ڈیفینیٹلی دور کرے گا. آج کے لیے اتنے، انٹل نیکسٹ ٹائم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.